नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस पर कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में हुकूमत और उसकी अपोजिशन जो है उसके दरमियान एक शदीद महाज आराई की सी कैफियत चली आ रही थी, जिसे पोलराइजेशन कहते हैं पॉलिटिक्स की ज़ुबान में। लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों में ये जो पोलराइजेशन है इसने एक इंतहाई दर्जे की शिद्दत इख्तियार कर ली है। ऐसा लगता है कि हुकूमत वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वक्त है, इमरान खान साहब की हुकूमत और उसकी अपोजिशन के दरमियान एक फाइट ऑन टू डेथ जो है, एक बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो जंग है वो बहुत ही फैसला कुन मरहले पे दाखिल हो चुकी है। और वो कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गिरफ़्तारी नैब के हाथों होती है। जब वो लाहौर के करीब पहुँचते हैं उनको वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया जाता है और जो साबिक डिफेक्टो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो SNGPL के हेड भी रहे थे 2013 या 14 में, जनाब डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, उनकी गिरफ़्तारी के लिए नैब जगह जगह कराची में छापे मारती है और फिर वो रात को सुबह आते हैं, सिंध हाई कोर्ट से अपनी ज़मानत ले लेते हैं। उसके बाद अपोजिशन की तरफ से शदीद एक रद्द-ए-अमल भी है, खौफ व हरास का भी एक आलम है। हम ये समझते हैं कि बहुत से जो लीडर्स ऐसे हैं, ख़ास करके PMLN के, वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, वो नज़र नहीं आ रहे, उनके फ़ोन भी बंद हैं या वो मीडिया पे सामने आना नहीं चाहते हैं। नाज़रीन, आपने सुना कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जो कल अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, जहाँ 2 दिन के बाद उनकी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। उनका ये कहना है कि एहतसाब का जो अमल है वो जारी रहेगा, ताकतवर का एहतसाब होगा। ये और बात है कि इस वक्त ताकतवर ही परेशान नहीं है, इस वक्त सिर्फ अपोजिशन ही परेशान नहीं है, इस वक्त और भी बहुत से तबके पाकिस्तान में परेशान हैं। उन्हें लगता है कि एक ऐसा प्रोसेस शुरू हो गया है जो रुकने का नाम नहीं लेगा। हमें अब ये एहतसाब का जो प्रोसेस है और जो महाज़ाराई है, जो कॉन्फ्रंटेशन है हुकूमत और उसकी अपोजिशन में, ये कहाँ जाके रुकेगी, इसका आउटकम क्या निकलेगा पाकिस्तान की सियासत पे, इस पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं आमिर ज़िया साहब, जो कि प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एडिटर रहे हैं द न्यूज़ अखबार के, टेलीविज़न पे भी आपने इनको बहुत देखा। वेरी वार्म वेलकम टू आमिर ज़िया साहब। मुझे लाहौर से तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब यूनिवर्सिटी ऑफ अर्बाना शम्पेन में पढ़ा चुके हैं, एकेडमिक हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। और मुझे रज़ा रूमी साहब जो हैं वो लाहौर के लिंक से ज्वाइन कर रहे हैं। रज़ा रूमी भी एडिटर रह चुके हैं, अमेरिका में पढ़ाते भी हैं, न्यूयॉर्क अपस्टेट एक यूनिवर्सिटी में। वेरी वार्म वेलकम टू रज़ा रूमी साहब एज़ वेल। रज़ा रूमी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? जी, आई कैन हियर यू। अस्सलाम वालेकुम रज़ा जी। रज़ा, आपने देखा कि एक तरफ अपोजिशन जो है वो ये समझती है कि ये एहतसाब नहीं है, ये एहतसाब नहीं है बल्कि ये एक विच हंट है, और वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि ये पहली दफ़ा ताकतवर का एहतसाब हो रहा है। ये जो कॉन्फ्रंटेशन है, हम इसे जैसे भी डिस्क्राइब करें, हुकूमत के लेंस से करें, अपोजिशन के लेंस से करें, ये जो कॉन्फ्रंटेशन है हुकूमत और अपोजिशन में, ये ग़ालिबन पाकिस्तान में इस नेचर की बहुत देर से नहीं देखी गई। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी हुकूमत और उसकी अपोजिशन में इतनी शदीद किस्म की महाज़राई पाकिस्तान में हुई हो। आपको ये सारा कहाँ जाते नज़र आ रहा है? मोहित भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। इसमें कोई शक नहीं है कि कॉन्फ्रंटेशन और पोलराइजेशन की इंतहा है, चाहे वो पार्लियामेंट हो या मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, हर तरफ हमें जो है लाइंस, बैटल लाइंस ड्रॉन दिखाई दे रही हैं। और बदकिस्मती से ये मुल्क के सियासी इस्तेहकाम के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। मेरे ख़्याल से इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम सब ये चाहते हैं कि एहतसाब हो, कड़े से कड़ा अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो। कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है कि जो ये नहीं चाहता या चाहती, लेकिन उसके साथ साथ जो एक शुबा तक़वियत पकड़ रहा है वो ये है कि ये एहतसाब आखिर अपोजिशन के बड़े बड़े रहनुमाओं का ही क्यों हो रहा है। दीगर जो सियासी क़ुव्वतें हैं या दीगर जो लोग हैं जो कि शायद मुख्तलिफ़ केसेस में उनके नाम हैं, एलिगेशंस हैं, आखिर उनको क्यों नहीं उसी तरह ट्रीट किया जा रहा जैसे कि अपोजिशन को किया जा रहा है। और मेरे ख़्याल से कुछ इसमें हकीकत है, कुछ इसमें फसाना भी है। फसाना इसलिए कि ज़ाहिर बात है अपोजिशन तो शोर मचाती है, उसका काम ही ये है कि वो ब्राउनी पॉइंट्स ले और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करे। लेकिन मेरे ख़्याल से
جو حکومتی وزراء ہیں ان کا بھی کانڈکٹ اس طرح سے ہے کہ وہ ہمیشہ کریڈٹ لیتے ہیں. کوئی بھی بندہ نیب میں جاتا ہے یا پکڑا جاتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا, بالکل ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے میرے خیال سے یہ گورنمنٹ کی اپنی ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس لگ رہا ہے کہ وہ ان کو نیب کی چیزوں کا کریڈٹ نہیں لینا چاہیے, کیونکہ نیب کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور انڈیپینڈنٹلی دکھنا چاہیے عوام کو. یہ ایک مسئلہ آڑے آ رہا ہے. اچھا عامر ضیاء صاحب, یہ محض اب احتساب کی حد تک رہے گا؟ اپوزیشن کو لگتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں جو چینج وہ لانا چاہتے ہیں سنجرانی صاحب کو ہٹانے کی, اس چینج کا راستہ روکنے کے لیے حکومتی مشینری اور تمام ادارے جو ہیں وہ ایک سیاسی طور پر ایمپلوائے ہو گئے ہیں؟ نہیں, یقیناً اس کا بھی عنصر ہے, لیکن پہلے تو آپ وہ جو ہم لوگ ابھی آپ نے جس نقطے سے آغاز کیا کہ محض آرائی کتنی زیادہ گمبھیر ہے, تو ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے واقعی کتنی گمبھیر ہے. کیا یہ صرف جو ہے چائے کی پیالی میں طوفان ہے جو ہم اپنے ٹی وی اسکرینس پہ ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جس میں میڈیا کے لوگ بہت زیادہ ہائپر ہیں, اپوزیشن کے لوگ ہائپر ہیں, اور کیا وہ لڑائی جو ہے کیا عوام میں جا کے ریفلیکٹ کری ہے نہیں کری؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے کہ وہ جو لڑائی ہے, وہ جو تماشا ہو رہا ہے یہ سارا, وہ کس حد تک اس کے اندر وہ ہے نا. تو میرے خیال میں پہلی بات یہ کہ یقیناً لوگوں کی اور پریشانیاں بہت ہیں, لیکن عوام تو میں احتساب کے حوالے سے معاشی بات طور کروں. پہ بہت پریشان ہے. جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ ہر قسم کی چیز کا پھر سہارا لیتا ہے اپنے آرگومنٹ. یعنی جو پبلک اوپینین ہے وہ بدلتی چلی جا رہی ہے. لوگوں کو اب اندازہ نہیں تھا کہ کتنی زیادہ ان کو جو ہے اکنامک قیمت ادا کرنی پڑے گی. کیا بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی پریشانی ہے, لیکن احتساب اور معاشی جو ہمارے فرنٹ پر ہو رہے ہیں دو الگ الگ چیزیں ہیں. اچھا, ہمارے جو اپوزیشن ہے وہ کوشش کری کہ ان دونوں چیزوں کا تانا بانا جوڑ دے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی معیشت اس لیے خراب ہے کہ احتساب ہو رہا ہے, معیشت اس لیے خراب ہے کہ جی کرپشن ہے نا, تو یہ انکمپیٹنٹ ہے نا. لیکن ایک اور آپ بات دیکھیں کہ 11 مہینے میں کوئی قابل سے قابل آدمی آ جائے, ٹھیک ہے, وہ اس ملک کی معیشت کو پٹری پہ نہیں لا سکتا, کہ جو اس میں اسٹرکچرل فلاز ہیں اور جو آج کے نہیں ہیں گزشتہ 60-70 سال کے ہیں, اور جس کے اندر جو ہم نے خمیازہ جو پچھلے 10 سال میں جو کچھ ہوا تھا وہ واقعی بہت مطلب ہے بڑا مسئلہ چھوڑ کر گئے. تو ایک بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو احتساب جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, اور لوگ کہتے ہیں جی صرف جو ہے اپوزیشن کا ہو رہا ہے, اس لیے اپوزیشن کا ہو رہا ہے کہ کل تک یہی لوگ جو تھے حکمراں تھے, ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے کہ ماضی کے حکمرانوں سے ہی شروع ہوگا. جب انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہوگی سابقہ حکومت ہو جائے گی تو ان کا بھی احتساب ہوگا. تو میں تو اس کے اندر اس میں بھی ایک روشنی, اس میں دیکھیے ایک پریسیڈنٹ, میں ایک روشنی دیکھ رہا ہوں, پریسیڈنٹ بھی اسٹیبلش ہو رہا ہے. روایت جو ہے میں تو پی ٹی آئی کا سیاستدان نہیں ہوں, لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسا کنونشن اسٹیبلش ہو رہا ہے پاکستان کے اندر کہ آپ اپنی اپوزیشن کو پکڑیں گے فار دی رانگ ڈوئنگ, جو پہلے نہیں تھا. اب اگر پی ٹی آئی کے ہاتھ سے حکومت کل کو نکل جاتی ہے, ان کے ساتھ یہی ہوگا, اور جو اپوزیشن اس وقت وکٹم ہے ان کی یا ان کی اس کا یہ احتساب کر رہے ہیں, اس سے ملتی جلتی کسی سیاسی طاقت کے ہاتھ میں جو ہے مسند اقتدار آ جاتی ہے, ان کے ہاتھ میں بٹن آ جاتا ہے, تو پھر وہ پی ٹی آئی کے سب لوگوں کو بھی پکڑیں گے اور کیسز بھی بن جائیں گے. مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی عجیب سی صورت ہے. نہیں, مثبت چیز نہیں ہے کہ اس ملک میں ابھی جو لوگ ماتم کر رہے ہیں میڈیا, جی ایک سابق صدر, 2 وزراء اعظم اور کئی وزیر جو ہیں جیل میں ہیں, یا مطلب ایک اور بھی سابق جو وزیر اعظم ہیں جناب اپنا کیا نام تھا ان کا, جو پیپلز پارٹی کے دوسرے وزیر اعظم تھے, جو ان کے بھی راجہ پرویز اشرف صاحب کے خلاف بھی بڑے سیریس. میں یہی عرض کر رہا ہوں, تو یہ تو ایک بڑی مثبت بات ہو رہی ہے, کیونکہ جمہوریت جو ہے جب تک اس میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, لوگوں کا احتساب نہیں ہوگا, اور جس مطلب ہے ہتھیار سے یہ لوگ ان کا احتساب کریے پی ٹی آئی حکومت, کل کو ان کا بھی اسی سے ہوگا. تو میرے خیال میں دل بھی منہ کیئرفل, زیادہ اچھی بات کریں گے. ڈاکٹر شہباز گل صاحب, آپ پی ٹی آئی کا حصہ تو خیر نہیں تھے, لیکن اب آپ بنی گئے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں آپ پنجاب کی حکومت بھی چلا رہے ہیں, نہیں چلا رہے ہوں گے لیکن لوگ سمجھتے ہیں چلا رہے ہیں. یہ جو احتساب کا پروسیس ہے, اگر یہ حکومت پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل گئی تو یہ آپ کی طرف بھی آ جائے گا. شکریہ موحد صاحب. موحد صاحب, یہ کہ دونوں باتوں میں ہی کوئی تھوڑی سی خامی ہے. پی ٹی آئی کا حصہ میں اس طرح سے پاکستان کے اندر تو نہیں تھا, لیکن پی ٹی آئی کو میں بہت سالوں سے سپورٹ کرتا ہوں. امریکہ میں میرے سارے بلاگز ویڈیو کے موجود ہیں. میں ہمیشہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا تھا, عمران خان کو سپورٹ کرتا تھا. ہاں, کیونکہ میں پاکستان میں تھا نہیں تو آپ مجھے سڑک پہ عملی سیاست میں نہیں دیکھتے تھے. رہی بات آپ کا جو سوال ہے اس پہ, دیکھیے میں آپ کو ابھی آپ کے شو کے وساطت سے میں آپ کو بریکنگ نیوز دے دیتا ہوں ابھی, جو ابھی میڈیا پہ نہیں ہے لیکن میں ابھی آپ کو دیتا ہوں. یہ ایک لاچا کرتا پہن کے پچھلے چند دن پہلے آپ نے, نارملی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ذرا بدماشی جس نے کرنی ہو وہ پنجاب میں ایسے کپڑے پہنتا ہے, تو اسمبلی میں بھی ایک صاحب لاچا کرتا پہن کے, عمر تو ان کی کافی زیادہ ہے, میں اس میں تو ان کا احترام کروں گا, لیکن سیاست میں ان کا احترام نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے گندی سیاست کی ہوئی ہے. تو وہ لاچا کرتا پہن کے ادھر بھی مولا جٹ بننے کی کوشش کرتے تھے, اور یہ کرتوت ہے ان کا جو آج سامنے آیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہنا ہے کہ پوری کی پوری گورنمنٹ کو پکڑ کے یہ اندر ڈال رہے ہیں. یہ کون صاحب ہیں؟
ان کا نام ہے شیخ روہیل اصغر صاحب. یہ پچھلے دنوں آپ کو حماد اظہر صاحب کے اوپر برستے نظر آ رہے ہوں گے, اور اس کے بعد حماد اظہر صاحب نے بتایا تھا کہ آپ ٹکٹ لینے کے لیے میرے والد کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے تھے. یہ میں ان صاحب کی بات کر رہا ہوں, لاچا کرتا. اب ان کی میں آپ کو کاروائی بتاؤں کہ کیا کیا. یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے. یہ 23 کنال جگہ ہے جو جی ٹی روڈ کے اوپر ہے, لاہور کے اندر. ایک کنال کی مالیت 5 کروڑ ہے. جی میں بتا رہا ہوں, ایک کنال کی 23 کنال 23 کنال, ایک کنال کی جگہ تقریباً جو ہے وہ 5 کروڑ ہے. تو یہ 1 ارب سے زیادہ, 1 ارب 15 کروڑ کی یہ زمین بنتی ہے. سرکاری زمین جو بورڈ آف ریونیو کی تھی, پنجاب بورڈ آف ریونیو حکومت پنجاب کی تھی, اس میں پہلے قبضہ کیا. پھر جب ان سے پوچھا گیا تو جعلی رجسٹری دکھائی, کیونکہ قطری خط کی طرح رجسٹریاں بھی جعلی بناتے ہیں. جب اس کی انویسٹیگیشن کی اینٹی کرپشن نے تو وہ جعلی نکلی رجسٹری. اس کے بعد جب وہاں پہ قبضہ لینے گئے تو مجھے آج اس کی انفارمیشن ملی کہ جو قبضہ لینے گئے لوگ شاید انہوں نے ان کو تھوڑی بہت ریلیف دے دی, کیونکہ پنجاب میں یہ 35 سال سے حکومت کر رہے ہیں, اور انہوں نے انتظار کیا کہ یہ آرام سے جا کے اسٹے آرڈر لے لیں اچھی طرح سے. تو انہوں نے پھر جلدی میں ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر لیا, اور وہ آج ہی انہیں اسٹے آرڈر ملا اور وہ کنوے ہوا. تو دوسری طرف یہ کہتے ہیں عدالتیں انہیں ریلیف نہیں دیتی. تو وہ 1 ارب 15 کروڑ کی ان کے ایک عام بندے کی, جو عام ایم این اے ہے, اس کی ایک کرپشن ہے. میں صرف ایک بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ جب اچھلتے ہیں, جب یہ واپس اٹیک کرتے ہیں, تو یہ کوئی شریف فیملی کے پیار میں نہیں کرتے, یہ اس فیملی لمیٹڈ کو بچانے کے لیے نہیں کرتے. یہ جو رضا رومی صاحب ہیں, ان کا تو ایک انٹلیکچوئل بات ہے نا, وہ تو ایک انٹلیکچوئل ہیں, وہ تو چاہتے ہیں یار اپوزیشن کو مت دباؤ. انہوں نے ان سے کوئی مال پانی نہیں کھایا ہوا, ان کا ایسا نہیں. لیکن میڈیا میں بھی بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے ان سے دبا کے مال پانی کھایا ہوا ہے, وہ اپنے مال پانی کے لیے انہیں بچاتے ہیں. اور یہ خود ان کے جو ایم این اے, دوسری انہوں نے کیا کاروائی کی ہوئی ہے, 202 کنال جو اس سے بھی ایکسپینسو زمین ہے لاہور کے اندر باغبان پورا میں, 202 کنال اس صاحب نے جوڈیشل جو آپ کا ممبر ہوتا ہے اس سے اللیگلی الاٹ کروائی پی ایم ایل کی گورنمنٹ کے انڈر, جو بعد میں ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دی, ہائی کورٹ نے ڈسمس کر دی. ابھی یہ انٹر کورٹ اپیل میں ہے, اس پہ ریزیڈینشل کالونی بنا کے یہ بیچ چکے ہیں. وہ اربوں روپے کی ہوگی, وہ 202 کنال ہے. یہ میں آپ کو ان کے ایک بندے کی حرکت بتا رہا ہوں. شہباز شریف صاحب کی میں حرکتیں بتاؤں تو کوئی 8-10 شو آپ کے لیے کم ہوں گے. مجھے ایک بریک لینے دیجئے ڈاکٹر صاحب, بریک لینے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ نے جو سوال اٹھایا, آپ کا یہ جو کہنا ہے کہ یہ سسٹم اتنا روٹن ہے, یہاں جو سیاستدان اس وقت ہمیں اپوزیشن میں معصوم بن کے نظر آ رہے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, انہوں نے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کے فائدے ناجائز طریقے سے اٹھائے ہیں. سرکار کی زمین انہوں نے قبضے میں کر لی ہے, اس کی سوسائٹیز اور کالونیز بنا کے بیچ ڈالی ہیں. پورے سسٹم میں ان کی ڈیپ پینیٹریشن ہے, اور اگر ان کا احتساب نہیں ہو تو پھر ان کا کیا ہونا چاہیے. یہ استدلال ہے, یہ موقف ہے ڈاکٹر شہباز گل کا جو ترجمان ہے پنجاب حکومت کے. یہیں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک پہ آ کے اسی سے پوائنٹ سے رضا رومی صاحب کو بھی اور عامر ضیاء صاحب کو بھی اس ڈسکشن میں لے کے آتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے آپ نے سنا کہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے بہت ہی بھرپور, بہت ہی روبسٹ اور ایک بہت ہی سخت قسم کا بیانیہ جو ہے آپ کے سامنے رکھا, ہم سب کے سامنے رکھا, جس میں ان کا کہنا تھا کہ پی ایم ایل این کے جو لیڈرز ہیں, جیسے روہیل اصغر صاحب کا انہوں نے اگزامپل دی کہ کیسے زمینوں پہ قبضہ کر لیا ہے, اربوں روپے کی جائیداد بنائی ہے, سرکاری املاک پہ قبضہ کیا ہے, اور اگر احتساب ان کا نہ ہو, ان کو نیب ان کو نہ پکڑے تو پھر آخر ہو کیا. لیکن دوسری طرف اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ اس وقت جو اتنی مارا دھاڑی ہو رہی ہے, اتنی سختی ہو رہی ہے, یہ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, یہ در حقیقت سینٹ کے جو الیکشن جہاں اپوزیشن سنجرانی صاحب کو ڈیسیٹ کرنا چاہتی ہے, اس پروسیس کو ڈسرپٹ کرنے کی ایک حکومتی کوشش ہے. میر حاصل بزنجو صاحب اس کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں, ذرا ایک بار پھر سن لیں. عباسی کو گرفتار کر کے ایک کوشش کر رہے ہیں, ایک پریشر ڈال رہے ہیں, اور شاید وہ کچھ اور گرفتاریاں بھی کریں. اب کوئی بھی دباؤ استعمال کرے, اب کچھ بھی کرے, اپوزیشن کسی صورت میں نہ جھکے گی نہ پیچھے ہٹے. جناب رضا رومی صاحب, ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا جو خود آپ کی طرح ایکیڈیمک ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ رضا رومی صاحب اس کو ایک انٹلیکچوئل پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں, اور ہماری طرح کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو اپوزیشن ورسز ایک پولیٹیکل فریڈم ڈیموکریسی کے حساب سے دیکھ رہے ہیں. لیکن جن لوگوں سے اس وقت نیب ڈیل کر رہی ہے, انہیں اپوزیشن ورسز گورنمنٹ کے کانٹیکس میں سیاق و سبق میں نہیں سمجھا جا سکتا. یہ تو آؤٹ رائٹ کرمنل ہیں جنہوں نے سیاست کا لبادہ پہنا ہوا ہے, اور انہوں نے
सियासत का, ये जमहूरियत का इस्तेमाल करके इन्होंने अरबों रुपए कमाए हैं, नाजायज़ तरीके से कमाए हैं, और अगर इनका एहतसाब नहीं होगा तो क्या होगा? रज़ा रूमी साहब, इस पे क्या आपने सुना 2-3 दफ़ा उन्होंने आपका नाम लेके कहा है कि रज़ा रूमी साहब को इस चीज़ का अदराक नहीं है, एहसास जी नहीं है। बिल्कुल जी, पहली बात तो ये कि गिल साहब तो मैं उनकी बात कि इस हद तक ज़रूर तायद करूँगा कि मुल्क का निज़ाम जो है, सियासी जो पूरा का पूरा ये सिस्टम है, इसकी सफाई होनी चाहिए, एहतसाब को आगे बढ़ना चाहिए, और ये सिर्फ एकेडमिक बात नहीं है। देखिए, मैं इसमें 2 चीज़ों का इजाफा करूँगा। गिल साहब से मेरी यही गुजारिश होगी कि आप बिल्कुल कड़े से कड़ा एहतसाब करें, जिसने ज़मीनों पे कब्ज़े किए हैं, टीटीज़ की हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की है, वगैरह वगैरह, पकड़ के ये सब कुछ बेनकाब कीजिए। लेकिन आप फिर साथ साथ उन लोगों को भी देखिए जो पीटीआई में शामिल हैं, जो खुसूसन इलेक्टेबल्स शामिल हुए हैं पिछले इलेक्शन के बाद, केसेस से पहले और बिल्कुल इलेक्शन से पहले। वहाँ भी बहुत सारे जो किस्से वो मीडिया में आते हैं। मैं ज़ाती तौर पे तो मेरे पास कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं है कि मैं उंगलियों पे गिनवा सकूं, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स ही शो करती है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो रूलिंग पार्टी से भी है या उनके इत्तेहादी जमातों में से भी है, तो उनके यहाँ भी होना चाहिए ना। देखिए, ये एक शुबा मैं हो सकता है कि गिल साहब बिल्कुल सही कह रहे हो कि वो एक तरफा कार्रवाई नहीं हो रही और उनका जो मौक़िफ़ है सही है, लेकिन परसेप्शन जो पब्लिक है, वो पब्लिक परसेप्शन बाज़ औक़ात हकीकत से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लोगों में ये तासुर, आप जिससे भी बात कीजिए, चाहे वो इवन पीटीआई के जो सिंपथाइजर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो भी यही बाज़ उनमें से कहते हैं कि जी ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। लेकिन बात क्या है, इसको अलग रखते हैं डिबेट। देखिए, मेरा लार्जर पॉइंट ये है मुईद के इस वक्त 2 बड़े पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है। पहला चैलेंज है कि माशी स्टेबलाइजेशन, जिसकी तरफ हम आगे बढ़े हैं। आईएमएफ की डील हो गई है, रुपया भी कुछ स्टेबल हो गया है। अब अगला 1-2 साल जो है रिकवरी का साल है, नंबर 1। और नंबर 2 जो हमारी खारिजा पॉलिसी के चैलेंजेस हैं, अमेरिका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सीपैक हो गया, ईरान का मसला है, इन दोनों सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मुल्क में इस्तेहकाम चाहिए, स्टेबिलिटी थोड़ी सी चाहिए। अगर अपोजिशन ले भी ले सेनेट तो क्या जाता है हुकूमत का। देखिए, ये बात ये होती है कि आपको एक फ़ज़ा कायम करनी होती है जिसमें बैरूनी सरमायाकारी आए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे, मुल्क में एक थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली की तरफ जाए, जो कि पीटीआई का खुद मंशूर है। इमरान खान साहब बार बार उसका जिक्र करते हैं और कर चुके हैं। तो उसके अच्छा, लिए ठीक, नहीं, वो कैसे करें ना, ये बात आगे चली जाएगी, वो कैसे कर सके। जरा रुकें इधर। मैं जो आपने नुक्ता उठाया ना, जो रज़ा रूमी साहब आपने नुक्ता उठाया, मैं उसको वहीं से उठा के आमिर ज़ियाद साहब के रखता हूँ। बात तो उनकी बड़ी देखने में मुनासिब लगती है कि पीटीआई के अंदर बहुत से ऐसे लोगों ने ज्वाइन किया इलेक्शन से पहले जिनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात हैं, और अगर आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है तो फिर शेख रुहैल असगर की या मिफ्ता इस्माइल की या खाका रवासी ही की क्यों, उन लोगों की भी क्यों नहीं। मतलब दिस हैज़ एन अपील। प्रैक्टिकली प्रॉब्लम यह है कि अगर एक हुकूमत हर तरफ ही शुरू कर देगी, आगे खप पड़ी हुई है, अगर अपने भी अंदर उसके रैंक एंड फाइल हैं उसमें भी एहतसाब करेगी तो ज़ाहिर है हुकूमत वीक हो जाएगी पॉलिटिकली तौर पे। उसकी पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो ऑलरेडी, मुझे नहीं पता अब कितनी रह गई है पंजाब के अंदर, लेकिन वो और ही ज़्यादा जो है उसकी पॉलिटिकल सपोर्ट वीक हो जाएगी और ये सारा एहतसाब का अमल भी ठप हो जाएगा। मेरा ख्याल है प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है कि आप अपने अंदर भी सफाई करें, क्योंकि ये डिमांड में बड़ा अपील है, बड़ा अट्रैक्टिव है ये, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अमली जो रियल पॉलिटिक्स में ये बिल्कुल मुमकिन में बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है। लेकिन एक और बात भी है कि बहुत सारे लोग जिनको कहा जाता है लोटे के नाम से लक़ब पुकारा जाता है, उसमें से कुछ ऐसे भी हैं कि जो पीपल्स पार्टी की क़यादत से मायूस हुए, ईमानदार लोग थे, उनका दिल टूटा, उन्होंने कहा नहीं जी हमने बहुत जरदारी साहब की खिदमत कर ली, अब हम किसी और जगह पे जाते हैं। तो हर आदमी जो पार्टी छोड़ता कैसे जरदारी साहब की वैसे खिदमत करते मैं वही कह रहा हूँ कि तंग आ गए ना, उनको कोई जो भी उम्मीद थी रही किसी, उन्होंने कहा भाई जो इंटेलेक्चुअल हम डिसऑनेस्टी कर सकते थे कर ली, अब छोड़ने का वक्त है, तो वो छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। ठीक है ना, तो हर आदमी जो पार्टी छोड़ता है वो बेईमान नहीं होता। हर जो शख्स जो पार्टी बदलता है, आप याद करें, मैं चर्चिल की मिसाल दूँ आपको, वो मतलब है कंजर्वेटिव पार्टी में भी रहे और वो उसमें लेबर पार्टी में भी रहे, पार्टी बदली थी उन्होंने। बड़े मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, हाँ रियल एक्सेप्शन है। तो अगर पार्टी, अच्छा यहाँ पे तो इन पार्टीज में ज्यादा फर्क तो नहीं नजर आती एतबार से, हाँ। मतलब है अगर वो उठाएं सिर्फ लीडरशिप का फर्क है ना, एक खानदान की, एक दूसरे खानदान की है और एक इमरान खान की है, बाकी जो पूरी उसके अंदर क्लास है वो तो वही बालादस्त तबका है। हाँ। ठीक है ना, जो ज्यादा कोई ज्यादा फर्क नहीं कहती, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी देख लें, फलां देख लें, आप उठा के देख लें, कोई अगर कहते हैं ना ज्यादा डेप्थ में जाएंगे नहीं, इसका हल क्या है?
مطلب عمران خان اس سچویشن میں تو ہے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں ریال پولیٹک میں اس سچویشن میں نہیں ہے کہ اپنے لیفٹ اور اپنے رائٹ پہ ان کے جو سپورٹ دے رہے ہیں ان کے منسٹرز ان کا بھی احتساب شروع کر دیں. وہاں کریں گے تو ظاہر ہے ان کا پلر ہلنے لگ جائے گا, تو وہ نہیں کر سکیں. لیکن ایک چھوٹی سی عرض ہے میری, کھولا جا سکتا. نہیں میں مانتا ہوں, دیکھیے جناب میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ ان کی گورنمنٹ ویک ہو جائے گی اور یہ آپ کی بات میں وزن ہے, لیکن دیکھیں جو کے پی میں تو پی ٹی آئی کا 5 سال کا رول تھا نا, تو وہاں پہ بی آر ٹی کے جو رپورٹ آئی ہے, اے ڈی بی کی رپورٹ آئی ہے, دوسری رپورٹس آئی ہیں, اس کی بھی تو پھر تحقیق ہونی چاہیے نا. عمران خان صاحب اگزامپل سیٹ کریں کہ وہ اس میں 100% جو ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی چاہے ان کی اپنی گورنمنٹ جو تھی, ان کی پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اس پہ بھی ہو. دیکھیں میں کسی کی ترجمانی یہاں نہیں کر رہا کہ نون کو نہ پکڑو یا اس کو نہ پکڑو. بات یہ ہے کہ اس وقت یہ پرسیپشن ملک میں گراؤنڈ پکڑ رہا ہے اور یہ اچھی چیز نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے خود. اگر عمران خان صاحب کے اپنے گورنمنٹ کے لیے, ان کی اپنی سیاست کے لیے, ان کے اپنے امیج کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے, ان کو جو بھی مشورے دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو ان مشیروں کے ساتھ دوبارہ بات کرنی چاہیے اور یہ سدھار لانا چاہیے, تھوڑا ٹھہراؤ لانا چاہیے. ادروائز یہ چیز جو اگر اپوزیشن کو آپ اور دیوار سے لگائیں گے, یہ سب متحد ہو کے اس حکومت کو مزید ویک کریں گے. یہ آپ مجھ سے لکھوا لیں. آج بھی نیب نے پورے نظام ریاست کو ایمبیرس کیا جب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ 1 سے جج بشیر جو ہیں, محمد بشیر, انہوں نے جو نیب اپنا کیس لے کر آیا تھا, جو اپنی ریفرنس لے کر آیا تھا جناب مریم نواز صاحبہ کے خلاف, اس کو جج صاحب نے خارج کر دیا. انہوں نے کہا یہ مینٹینیبل نہیں ہے, یہ سسٹینیبل نہیں ہے, پہلے اپیل کا فیصلہ ہو جائے. یعنی نیب چلا گیا منہ اٹھا کے. یہ تو پوائنٹ نیب کو بھی نظر آنا چاہیے تھا کہ جس کیس کے اوپر, جس ججمنٹ پہ جون 2018 کی جس ججمنٹ پہ نیب ریلائنس کر رہا تھا, ایک تو 30 دن کے اندر اپیل فائل کرنی تھی, وہ نہیں کی. آپ 1 سال کے بعد آئے ہیں اپیل فائل کرنے کے لیے. انکمپیٹنس کی انتہا ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ کیس آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے تھا. تو نیب تو کوئی بہت زیادہ کمپیٹنٹ نہیں ہے, پکڑ وکڑ لیتی ہے لوگوں کو, لیکن آپ دیکھا کہ ثابت تو کچھ. اور آج آپ کی امبیرسمنٹ آپ کے سامنے. وہی دیکھیے, میں سارے ایشو کو ڈیفرنٹ تناظر سے دیکھتا ہوں. میں اس کو دیکھتا اس طرح سے ہوں کہ ہمارے جو موسٹلی انٹیلیجنسیا ہے, موسٹلی کا میں ورڈ یوز کر رہا ہوں, دوست غصہ کر جاتے ہیں, اور موسٹلی کا میرا مطلب یقیناً 99% ہے, اس سے کم نہیں ہے. موسٹلی جو ہمارے 99% سو کالڈ لبرلز ہیں, جو لبرل ہیں نہیں اصل میں بٹ سو کالڈ لبرلز ہیں, وہ انٹلیکچولی کرپٹ ہیں. میں انٹلیکچولی کا ورڈ یوز کر رہا ہوں. جب بھی کبھی کسی کا احتساب ہونا شروع ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے, جس کا بھی آپ کسی جیل میں چلے جائیں, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو, میرے ساتھ چلیے, آپ کو 100% انوسنٹ لوگ نظر آئیں گے. وہاں پہ کوئی شخص پوری جیل میں نہیں کہے گا 10,000 ہو کہ جی میں نے یہ کیا تھا. وہ اگر یہ مانے گا, اس کو سب نے بھی دیکھا ہوگا نا میں نے قتل کیا, تو اس کی بھی تعویل دے گا کہ میں نے کیوں کیا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے تو ہمیشہ کہنا ہوتا ہے جس کا احتساب ہو رہا ہو کہ میں نے برا. کیا ہم نے یہ دیکھنا ہے, کیا اس موقع پہ ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں؟ فار ایگزامپل میں رضا رومی صاحب کا 1 منٹ کے لیے ازیوم کر لیتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنی پارٹی میں احتساب نہیں کر رہے, تو کیا وہ کھرے طریقے سے دوسرے کا احتساب کر رہے ہیں؟ پہلی دفعہ ہمت ہوئی ہے کسی میں تو ہونے دیجیے نا. یہ ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے, ہونے دے دیجیے نا پہلی دفعہ احتساب کسی اور کا. اگلی دفعہ کوئی آئے گا تو وہ کہے گا عمران صاحب یہ یارڈ سٹک آپ نے ہمارے لیے رکھا تھا, اب یہی آپ کے لیے استعمال ہوگا. او بھائی میرے, پہلی دفعہ کسی کو خالص دودھ پی لینے دیجیے نا, کسی کو خالص چاول کھا کے دیکھ لینے دیجیے, تو اس کو پتہ چل جائے گا خالص ہوتا کیا ہے. اگلی دفعہ وہ وہی ڈیمانڈ کرے گا. ہمارا مسئلہ یہ کہ پیپلز پارٹی آتی تھی, وہ کیونکہ نورا کشتی کرتے تھے, وہ آتی تھی احتساب کرتے تھے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن آ رہی ہے. نون آتی تھی, پولیٹیکل وکٹمائزیشن آ رہی ہے. آپ پی ٹی آئی کر رہی ہے پولیٹیکل. اور بھائی ہمارے میں بھی لوگ کرپشن کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے فرشتوں کی حکومت ہے یہ؟ ہمارے بھی بہت سارے ممبران ہاتھ صاف کریں گے. بننے دیجئے, خدا کا واسطہ, میں پولیٹیشن ہونے کے ناطے نہیں کہتا, میں رضا رومی صاحب آپ کو جانتا ہوں, آپ ایک اچھے انٹلیکچوئل ہیں, خدا کا واسطہ ہے ہسٹری کی صحیح سائڈ پہ کھڑے ہوئیے. یہ کرمنلز ہیں, ان کا احتساب ہونے دیجئے تاکہ یہ ریت پڑے کل کو شہباز گل کا بھی گریبان پکڑا جا سکے کہ بھائی صاحب آپ دفتر میں بیٹھے تھے, اپنے زمانے میں تو یہ بڑے بیان دیتے تھے, اب آپ کیوں روتے, اب آپ بھی احتساب کروائیں. اگر آج آپ نے ان کے روتے کے آنسو صاف کیا اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, ان کے جو مگرمچھ کے آنسو ہیں, تو کل کو آپ کے ہمارے بھی صاف کرنے پڑنے ہیں, اور پھر ہم بھی کرپشن کر کے ہاتھ رنگیں گے. اس ملک کا کسی نے تو نقصان کیا ہے نا. یہ حالت ہونی تھی اس ملک میں کہ لوگ جو ہیں وہ, آپ گاؤں میں جا کے دیکھیے, لوگ
ایک چھوٹے شاپر میں گھی لے کے آتے ہیں, ایک چھوٹے شاپر میں دودھ لے کے آتے ہیں جو چھوٹا سا پولیتھین بیگ ہوتا ہے, اور اسی میں وہ بیچارے اپنے اس دن کی گروسری لے کے آتے ہیں. اتنے پیسے ہوتے ہیں, مہنگائی بڑھتی ہے تو ان کا کیلوری کاؤنٹر نیچے چلا جاتا ہے, وہ پوری غذا نہیں کھا سکتے. یہ حال ہے آپ کی. کفن تک ایک غریب آدمی خرید کے کسی کو نہیں دے سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوٹ کے کھا گئے. جب ان کا احتساب ہوتا ہے یہ کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, انٹلیکچوئل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, آرمی کو بیچ میں کھینچ لیتے ہیں. اور بھائی آرمی نے پچھلے 10 سال منع کیا تھا پنجاب حکومت کو کہ 5ویں جماعت کے بعد 60% بچے جو ہیں وہ ہائی اسکول میں نہیں جاتے. آرمی نے منع کیا تھا کہ آپ جو ہیں وہ اسکولوں میں باتھ روم نہ بنائیں, یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا کسی اور نے آ کے, امریکہ نے منع کیا تھا. یہ ہماری اپنی کرتوتیں ہیں. جب رانا مشہود پیسے لیتے پکڑے گئے تھے تو کسی نے کرنا تھا نا اس کا احتساب. یہ آپ کو اگلے ڈاکومنٹ دکھا دیتا ہوں. یہ کرتوت ہے جی علی عمران صاحب کی, جو تھے تو شہباز شریف صاحب کے داماد, لیکن وہ بنے ہوئے پورے پاکستان کے داماد تھے. ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا عراق کے ساتھ, کوئی نہ یہ کانٹریکٹر تھے نہ سب کانٹریکٹر تھے. انہوں نے 60 ملین روپیز کی پیمنٹ ریسیو کی. یہ میں اوریجنل ڈاکومنٹس دے رہا ہوں آپ کو سارے. یہ 60 ملین کی انہوں نے پیمنٹس ریسیو کی ایک ایسے بندے سے جو ایرا میں کام کر رہا تھا. نہ یہ کانٹریکٹر تھے نہ سب کانٹریکٹر تھے. اس بندے نے ایرا کے پیسوں سے ان کے 5 منزلہ پلازا کے اندر 11 اور 12 اور 13 منزل خریدی. مجھے بتائیے 5 منزل کے پلازے میں 11, 12 اور 13 منزل کہاں سے خرید لی؟ 60 ملین ان کو کس چیز کے دیے؟ پھر کور اپ کرنے کے لیے پنجاب کا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ استعمال ہوا. اس بندے کو 2016 میں پکڑ لیا گیا اور 2018 تک علی عمران جو ہے اس کا نام نہیں آیا بیچ میں, جو اصل میں پیسے کھانے والا تھا, کیونکہ وہ دوسرا جو پیسے کھلانے والا تھا شہباز گل صاحب, میں نے سارا وقت آپ کو شہباز گل صاحب, میں نے سارا وقت آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا, میں ہرگز آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم فرشتے ہیں, لیکن میرا لیڈر عمران خان فائنانشلی کرپٹ نہیں ہے. میرا لیڈر عمران خان ان سے بہت ڈیفرنٹ ہے فائنانشلی. اس لیے آپ اسے ایک چانس دیں, اگلی دفعہ ہماری بھی اکاؤنٹیبلٹی کر لیجیے گا. میں نے آپ کو سارا وقت دیا تاکہ عوام اور ہمارے ناظرین اور ہمارا جو ویور ہیں وہ آپ کا پورا مکمل موقف سن سکیں. اور وہ موقف بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو انٹلیکچول ہیں, یہ جو پڑھے لکھے ہیں, جو انٹیلیجنسیاں ہیں, اشارہ ان کا رضا رومی صاحب کی طرف بھی ہے, عامر ضیاء صاحب کی طرف ہے, میری طرف بھی ہے, کہ انٹلیکچول, وہ جس کو کرپٹیبلٹی کرپشن کہہ رہے ہیں, وہ شاید ایک انٹلیکچول کنفیوژن بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سے لوگ جو لبرلز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب چیزوں کو آپ بہت زیادہ بڑھا دیں گے تو پھر سسٹم آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. اور جس پروسیس کو آپ شروع کرتے ہیں, آپ اس کو احتساب کہیں یا اکاؤنٹیبلٹی کہیں, وہ پھر فرق اس میں کم ہی رہتا ہے. کسی ایک اسٹیج پہ جا کے وہی اکاؤنٹیبلٹی, وہی احتساب جو ہے وہ ایک ریونج پالیٹکس میں بدل جاتی ہے. جب ایک ریونج پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے تو پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہو جاتے ہیں. یہ خطرہ ہے دوسری طرف کو. بہرحال اس پہ ویو لیتا ہوں عامر ضیاء صاحب کا آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا انتہائی سخت موقف کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنسیا ہے وہ یا تو انٹلیکچولی کرپٹ ہے یا پھر جیسے میں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ ذہنی طور پہ کنفیوز ہے, وہ سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ انٹیلیجنسیا کے لیے شریف خاندان کو اور زرداری خاندان کو خاص کر کے جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنا بھی ممکن نہیں ہے, لیکن وہ ڈیموکریسی کے پیراڈائم کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. یہاں تک تو بات ہے. لیکن ایک بہت بڑا پوائنٹ آف ویو اس وقت یہ بھی ہے جو حکومت کے اندر سے بھی خاموشی سے سنائی دیتا ہے, بزنس اور تجارتی حلقوں سے, بزنس کمیونٹی سے بھی سنائی دیتا ہے, لوگ ڈرے ہوئے ہیں, کھل کے نہیں کہہ سکتے. وہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس جو اکنامک فرنٹ پہ چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ گھمبیر ہیں اور وہاں اس کے کوئی سلوشن نہیں ہے, اور وہاں پر حکومت کویسچننگ کو ایوائڈ کر رہی ہے اور حکومت سارا ملبہ احتساب, کرپشن, اپوزیشن کے اوپر ڈال رہی ہے اور ساری ڈیبیٹ جو ہے وہ اسی طرف شیپ ہو رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ کل جا رہے ہیں امریکہ, جہاں پہ وہ امریکہ کے صدر سے ملاقات کریں گے. بہت ہی اہم دورہ ہے, بہت ہی سگنیفیکنٹ دورہ ہے. پاکستان کے آرمی چیف, پاکستان کے فورن منسٹر, پاکستان کے انٹیلیجنس کے ہیڈ, پاکستان کی DG ISP اور بہت زیادہ اور جو ایڈوائزرز ہیں پرائم منسٹر کے, وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں. بڑی امپورٹنٹ میٹنگز وہاں پہ ہونی ہیں. امریکہ کے صدر اور امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر NSA کے ساتھ یہ میٹنگز ہونی ہیں, بہت سگنیفیکنٹ ہیں. لیکن بہت ہی ناکافی اس کے اوپر میڈیا ڈسکس کر پایا ہے, کیونکہ تمام تر جو فوکس ہے, روز کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ تمام فوکس آپ کا جو ہے وہ احتساب, کرپشن, مریم شریف, خاقان عباسی, LNG اسکینڈل, اس کے اوپر جو ہے وہ مرکوز ہو گئے. عامر ضیاء صاحب, واٹس یور ریسپانس ٹو آل انٹلیکچولی کرپٹ ہیں, ڈس آنیسٹ ہیں, کنفیوزڈ ہیں؟ مجھے بڑا مزے کا جملہ لگا گل صاحب کا.
बड़ी दुखती रग पे उन्होंने मेरे ख्याल में हाथ रख दिया। उन्होंने कहा जी इंटेलेक्चुअली करप्ट है, आपने कहा इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज है। मैं कहूँगा दोनों हैं। अच्छा, क्योंकि ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप एक करप्ट ऑर्डर को, कोई भी इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट शख्स जो है वो ये कहे कि क्योंकि मतलब है जमहूरियत को ख़तरा में पड़ जाएगी अगर जरदारी साहब का एहतसाब किया या नवाज शरीफ साहब या शरीफ ख़ानदान का किया, तो ऐसा नहीं है। एक बात बिल्कुल तय होना चाहिए कि एहतसाब से जमहूरियत मजबूत होगी, इदारे मजबूत हो गए, कमज़ोर नहीं हो सकते, सही। क्योंकि बुनियादी सतून यही है। अच्छा, एक और फ़र्क हमें करना चाहिए कि जी बेकरी चोर का और पेस्ट्री चोर का, कि आप बिल्कुल करें पीटीआई वालों की बारी आएगी और आनी चाहिए अगर ये लोग कोई गलत कार्य करते हैं, ये कोई पीटीआई वाले पेस्ट्री चोर हैं। मैं ये नहीं कह रहा, अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा ना, मैं उनको बेकरी चोर कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इनकी भी बारी आएगी। ज़ाहिर कि हमेशा कोई भी इख्तियार में नहीं रहता, लेकिन प्रोपोर्शनेट है, प्रोसेस को प्रोसेस में। लेकिन अगर जो इन्होंने, बिल्कुल सही बात है कि जो यार्ड स्टिक रख दी है, कल को इनको भी इसी पे नापा जाएगा। लेकिन आज जिन लोगों का एहतसाब हो रहा है, इस मुल्क के जो भी मसाइल हैं, कि इसकी वजह ये कि जी बदगुमानी हुई, उसकी वजह ये कि बदआमालियाँ हुई माजी में, और बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं। और हर बार हमने देखा कि ये लोग निकल जाते थे, कभी एनआरओ हो गया, मैं मुशर्रफ साहब से आपने भी इंटरव्यू किया होगा, हमने भी किया, वो कहते थे सबसे बड़ी मेरी ज़िंदगी की गलती ये थी कि मैंने एनआरओ दे दिया, जिसमें मैंने कहा जी है वजूद पशेमा का पशेमा होना तो नहीं देना चाहिए था। फिर ये भी हुआ कि जिनको कहते हैं जी इक्विट हो गए, फलां शख्स इक्विट हो गया, पूरे केस के डॉक्यूमेंट चोरी हो गए, गायब हो गए, सबको पता है, जला दिए गए। ठीक है, बड़े बड़े नेक नाम सफीरों ने, एक्विटल भी सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे हुए। तो आपको ये सोचना चाहिए कि एहतसाब जरूरी है, और जब तक आप अपने स्तबल की सफाई नहीं करेंगे उस वक्त तक आप एक बेहतर पाकिस्तान बना ही नहीं सकते। अच्छा, जहाँ तक कि जो आपने माशी में, आखिरी मेरा पॉइंट, कि माशी जो आपने मसाइल की बात की, उसका कोई आसान हल है ही नहीं। काबिल से काबिल इस वक्त आप लेकर आ जाएं लोगों को, आपको इस मुश्किल राह से गुजरना है, आपको टैक्स वसूल करना है, टैक्स एम्बिट को बढ़ाना है, ये सब इन रास्तों पे तो चलना पड़ेगा। आपको जी सब्सिडी का भी खात्मा करना पड़ेगा, क्योंकि आप महंगी बिजली पैदा करके सस्ती नहीं बेच सकते। आप ये नहीं कर सकते कि जो नुकसान में चलने वाले इदारे हैं उनका नुकसान भरे जाए और उनको रिफॉर्म ना करें। ये मुश्किल काम करने हैं, बाइट द बुलेट। तो उसमें अच्छा, उसमें फिर हमारा आपका बहुत काम आता है कि हम फोकस ऑफ डिबेट क्या रखते हैं। मतलब है क्यों नहीं हम कर सकते कि जी मदरसा रिफॉर्म पे क्यों नहीं प्रोग्राम हो रहा, हमारी नहीं हो रहा, इसलिए ना कि रोज कोई चीज हो रही है, जब मरियम नवाज कोर्ट में है और वहां से केस खत्म हो जाता है, जब जज अरशद मलिक के, लेकिन तारीख में फुटनोट होगा, ये फुटनोट ऑफ हिस्ट्री होगा। आप सुबह देखते हैं कि जज अरशद मलिक का बयान हल्फी आ गया, 2 घंटे के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको हटा देती है उनकी जॉब से, फिर मरियम नवाज साहिबा का बयान आता है। बात करें एक जुमला, 5 घंटे की हमारी प्राइम टाइम 6 घंटे की होती है, अब 3 घंटे कवर करें, 2 घंटे तो रखें ना जेन्युइन इश्यूज के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए। हम नहीं रख पाते बतौर न्यूज़ मैनेजर्स, बतौर सहाफ़ी, बतौर मीडिया पर्सन, हम क्यों नहीं करते ये काम? ठीक है, हमें कोई डिक्टेट तो नहीं करा कि आप फला चीज पे प्रोग्राम नहीं कर सकते। हम 6 बजे से शुरू होते हैं, 6 बजे से मरियम नवाज पे शुरू होते हैं और रात 12 बजे तक हम चलते हैं। काला ड्रेस पहन के, हमारा मसला फ्री नवाज शरीफ का काला ड्रेस पहन के हिना भट्ट का डिजाइन किया हुआ, जब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा अदालत में पेश होंगी तो जाहिर है कि वो एक न्यूज बन जाएगी, सारा दिन सोशल मीडिया और लोग सुनेंगे। साहब, मैं इससे पहले कि रजा वली साहब के पास जाऊं, मैं एक आपके सामने थोड़ा सा मुश्किल सवाल रखता हूं, और वो सवाल जो है अब इकोनॉमिक सर्कल्स की तरफ से, आपकी पिछली बात मान ली आमिर ज़िया साहब ने, लेकिन एक सवाल ये भी अब आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा है कि इसमें खाली इसका ताल्लुक पीटीआई की गवर्नमेंट से नहीं है, पाकिस्तान की निज़ाम हुकूमत में गुज़श्ता 10 बरस में अपने अखराजात को 5 गुना 500% बढ़ा लिया। यानी 2009 में हुकूमत पाकिस्तान का जो एक्सपेंडिचर था सालाना वो 1.5 खरब यानी 1.5 खरब था, और उस वक्त जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसने 1 ट्रिलियन 1 खरब का टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया। अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये जो साल ख़त्म हुआ है उसमें मतलब अंदाज़न तकरीबन 4000 अरब का या 4 खरब का रेवेन्यू इकट्ठा किया है। और अगर किसी परफॉर्मेंस इंडिकेशन से देखें तो ये एफबीआर की बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने अपने अखराजात को इसी टाइम पीरियड में 500 गुना बढ़ा लिया। 1.5 खरब का उस वक्त था, अब उसको 7.5 खरब यानी 7500 अरब रुपए का खर्चा हुकूमत पाकिस्तान कर रही है अपनी रनिंग के अंदर या लॉसेस को पूरा करने में। तो अगर तो एफबीआर 5.5 खरब भी इकट्ठे कर लेगा और आपका खर्चा जो है हुकूमत का वो 10 खरब पे चला जाएगा, तो ये चीज पूरी तो नहीं हो सकती। ये वो सवाल है जो उठने लग गया है और ये उठेगा, आप देख रहे हैं अगले चंद दिनों में। जी मोईद अगेन मैं इसको एक बड़े डिफरेंट नैरेटिव से देखूंगा। पाकिस्तान में अक्सर सरकार के खिलाफ, इसका जवाब नहीं देंगे, सरकार का पैसा कानून के खिलाफ काम करके आप हमेशा अपने आप को मोतबर समझते हैं, और ये शायद हम क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी थे
یا اس سے پہلے مغل تھے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو سرکار ہوتی ہے وہ کوئی اور ہوتی ہے اور ہمارا پیسہ نہیں ہوتا، ہم اون نہیں کرتے اسے. میں اپنے ارد گرد بھی دیکھتا ہوں جو بیوروکریسی ہے اس کے آپ نے خود بھی بیوروکریسی میں نوکری کی ہوئی ہے، آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر آپ بیوروکریسی کو کچھ کرنے کو کہتے ہیں تو یقین کیجئے کبھی بھی کاسٹ کے اوپر بات نہیں ہوتی. بیوروکریسی کا پورا فوکس ایفیشنسی پہ ہوتا ہے. مثلا آپ نے ایک کہا ڈنر ارینج ہو تو وہ ورسٹائل قسم کا ڈنر ارینج ہونا چاہیے، اس کی کاسٹ کے اوپر کسی قسم کی فوکس نہیں ہے، کیونکہ باس نے خوش ہونا ہے. اگر وہ پرفیکٹ ڈنر ہوا نو میٹر کتنا پیسہ لگ کیا کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا آپ کے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، نہیں کیا آپ کی حکومت میری بات سن لیجیے، آپ کے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، کوئی ان کے تھنکنگ ہے پاس شہباز گل صاحب، کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی کوئی تھنکنگ ہے کہ یہ جو اخراجات ہے جی یہ بڑا لانگ ٹرم، یہ گاڑیوں کے اور پیٹرول کے خرچے نہیں ہیں، یہ بڑا لانگ، یہ دیکھیں نا جی میں بات آپ کی سمجھ رہا ہوں، میں آپ کی دیکھیے ایک عام عوامی تاثر ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز کا خرچہ زیادہ ہو گیا ہے یا کھانا زیادہ کھا لیا ہے یا ہوٹلوں کے خرچے ہو گئے. یہاں پر اسٹیٹ نے ایکسپینشن کر لی ہے، اس نے بہت زیادہ ذمہ داریاں اٹھا لی ہیں. کہیں وہ ٹرانسفر پیمنٹس کر رہی ہے 400 ارب روپے کی سال میں، کہیں اس نے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے 1200 ارب کا لاس اٹھایا ہوا ہے، ان کو ڈسپوز آف نہیں کر رہی، پھینک نہیں رہی، ان کو پرائیویٹائز نہیں کر رہی. کہیں اس نے انسٹالڈ کیپیسٹیز کے نام پہ 900 ارب روپے کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے. یہ اسی کو پورا کرنے تو 3 کھرب روپے کا تو میں ویسے آپ کو حساب دے رہا ہوں. جی موید میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری چیزیں جس میں کیونکہ یہ اپنا مال نہیں سمجھتے تھے نا حکمران، تو کہیں گئے ہیں 20% تنخواہوں میں اضافہ ہے، 10% تنخواہوں میں اضافہ ہے، ویٹ کی سبسڈی میں 500 ارب تقریباً یوز ہو جاتے ہیں اس کو خریدنے میں اور سبسڈی میں ملا کے. یہ سوچے بغیر کہ اینڈ آف دا ڈے اسٹیٹ نے جینا ہے یا نہیں ہے، اسٹیٹ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے کہ نہیں. کیونکہ صرف 5 سال کے لیے سوچا جاتا تھا، کیونکہ اپنے لیے وقتی مقبولیت کے لیے کوئی بھی فیصلہ سنا دیا جاتا تھا. ایک ٹوٹل 1 ملین کے شہر میں جا کے 10 ارب کے جو ہے منصوبے کر دیے جاتے تھے ایک الیکشن جیتنے کے لیے. تو یہ تمام جو وزیرے تھے وہ اچھی مجھے ذرا آخر میں 2 منٹ، میرے پاس 1.5 منٹ ہے، مجھے ذرا رضا رومی صاحب کو اس میں لانے دیں. رضا رومی صاحب ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی بات سے ایسا لگتا ہے کہ آپ دیکھیں گے ہم انشاءاللہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے لائیں گے. ٹھیک جب انشاءاللہ. لیکن رضا رومی صاحب شہباز گل صاحب کی بات سے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ چیز ٹرن اراؤنڈ کر سکے گی، لیکن ریئلسٹکلی سپیکنگ یہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہو رہی. ساری ڈیبیٹ ہو رہی ہے احتساب کی، کرپشن کی، کھانا زیادہ کھا لیا، جہاز کا ٹکٹ زیادہ دے دیا، 5 اسٹار ہوٹل کا زیادہ. یہ خرچے چھوٹے ہیں، یہاں سٹیٹ نے ایکسپینڈ کر لیا ہے. آپ معذرت سے صرف ایک انٹرجیکٹ کروں گا یہاں پہ موید، ایک انٹرجیکٹ سیکنڈ ہے نہیں میرے پاس. رضا رومی پلیز یار، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. رضا رومی صاحب وقت نہیں ہے میرے پاس، پلیز سر ختم ہو رہی ہے میرا پروگرام. رضا رومی وہ احتساب ہوگا، ختم ہو چکا ہے. پیسے بھی کرپشن کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں زیادہ. سر آپ نے سارا وقت لے لیا. شہباز گل صاحب گورنمنٹ اکیلی. سر پلیز سر پلیز رضا رومی صاحب پلیز گو ہیڈ. دیکھیے گل صاحب بات یہ ہے، میں عرض یہ آپ سے کر رہا ہوں کہ پہلی تو یہ بات ہے کہ جو بھی آپ کو ذرا سی تنقید کرے جو بھی کوئی تھوڑی سی آپ پر، تو آپ وہ کہتے ہیں یا آپ کنفیوزڈ ہیں یا کرپٹ ہیں یا فلانا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا یہ کام ہے کہ آپ کو یاد کرائیں کہ آپ نے عوام سے کیا وعدے کیے ہیں. اگر جو پاکستان میں کرپشن جو ہے جو عام آدمی سہتا ہے وہ پولیس سے، محکمہ مال سے، محکمہ تعلیم سے، روڈوں کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں. دیکھیے اب آپ پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں، تو آپ کو پنجاب میں یہ بتائیے کہ کیا 1 سال میں اصلاحات ہوئی ہیں؟ کیا پولیس کا نظام بدل گیا ہے؟ کیا ایف آئی آرز میں جو جس طرح درج ہوتی ہیں وہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ دیکھیے یہ بات بڑی آسان ہے کہہ دینا کہ پچھلے والے کرپٹ تھے اور ہم لوگ جو ہیں وہ کرپشن کا ساتھ دے رہے ہیں. بالکل بھی ہم یہ نہیں کر رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک میں ایک فیئر اور ایون ہینڈڈ احتساب کا سوچیں. ابھی دیکھیں ریکو ڈیک کا معاملہ آیا ہے، 6 ارب کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے. کیا کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ اس سے پہلے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے کوئی موبائل فونز کے اوپر ٹیکس کو ختم کر دیا تھا، اس سے اربوں کا نقصان ہوا ہے. کیا اس کا ہوگا کوئی بداوا؟ ملک ریاض صاحب کے ساتھ جو ہے کورٹس میں نیگوسیشنز ہوتی ہیں، کیا اس کے اوپر کوئی چینجز ہوں گی؟ دیکھیے یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. رضا رومی صاحب میں نے بڑی کوشش کی کہ میں آپ کو وقت دے سکوں، اس کا جواب بھی بنتا تھا شہباز گل صاحب کا، لیکن وقت میرا بالکل ختم ہو گیا. چونکہ لائیو پروگرام ہے، میرے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے. ناظرین میں فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. اس انتہائی تیز و تند قسم کی بحث کا جس میں ڈفرنٹ پرسپیکٹیو جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئے ہیں، فیصلہ آپ کا ہے. پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے کل. بہت شکریہ.